بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 98 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر اشاری کے مقبول ہونے کی شرائط کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے تفسیر اشاری کے حوالے سے جو حدیث وارد ہوئی ہے اس کی تفصیل پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں مصنف نے جو تفسیر اشاری کے مقبول ہونے کی شرائط ذکر کی ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے کہ تفسیر اشاری کب قابل قبول ہوگی۔ اس کے لیے مصنف نے 5 شرائط کا ذکر کیا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نظم قرآن کے ظاہری معنی کے منافی نہ ہو۔ تفسیر اشاری جو قرآن کریم کے الفاظ کے ظاہری معنی ہیں ان کے منافی نہ ہو، ایسی تفسیر ہونی چاہیے تفسیر اشاری۔ اگر وہ ظاہری معنی کے منافی ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہ ہو کہ صرف یہی مراد ہے، ظاہری معنی مراد نہیں ہے، جیسے کہ باطنیہ کا یہ دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ صرف باطن ہی مراد ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ یہ دعویٰ نہ ہو تفسیر اشاری کرنے والے کا کہ اس سے یہی مراد ہے جو میں نے بیان کیا ہے، ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ اگر ایسا دعویٰ ہے تو پھر وہ تفسیر اشاری قابل قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، تیسری شرط تفسیر اشاری کے قابل قبول ہونے کے لیے یہ ہے کہ ایسی نامعقول اور پھسی تفسیر نہ ہو جس کا لفظ احتمال ہی نہ رکھے، یعنی ایسی تفسیر نہ ہو جس کا اس کا معنی سے دور تر اس معنی کا جو ہے وہ لفظ کے تعلق ہی نہیں بنتا، کسی صورت میں وہ لفظ اس معنی کا جو ہے وہ احتمال ہی نہیں رکھتا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفسیر باطنیہ فرقہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے قائم مقام ہو گئے۔ تو یہ جو ہے اس کا معنی انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پر جو ہے حضرت علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے علم میں ان کے وارث ہوئے۔ تو یہ جو ہے ایسا معنی بیان کرنا ہے کہ ایسا نامعقول ہے کہ لفظ بھی اس کا احتمال نہیں رکھتا۔ واضح طور پہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے قائم مقام اور وارث ہوئے، جبکہ انہوں نے حضرت علی کو نبی علیہ السلام کا وارث اور قائم مقام بنا دیا اس آیت سے، حالانکہ واضح طور پر حضرت سلمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا نام یہاں پر آیت کے اندر ذکر ہے۔ تو ایسی نامعقول تفسیر نہیں ہونی چاہیے، اگر ایسی نامعقول تفسیر ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تفسیر اشاری کے قابل قبول ہونے کے لیے یا مقبول ہونے کے لیے چوتھی جو شرط ہے وہ ہے کہ اس تفسیر کا کوئی شرعی یا عقلی معارض موجود نہ ہو، یعنی جو تفسیر وہ مفسر بیان کر رہا ہے شرعی طور پر یا عقلی طور پر کوئی ایسا معارض جو اس کو جو ہے نا وہ جائز ہی قرار نہ دیتا ہو، تو ایسا کوئی شرعی یا عقلی معارض اگر اس کا موجود ہوگا تو وہ تفسیر اشاری قابل قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 5، پانچویں شرط تفسیر اشاری کے مقبول ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو کسی تشویش اور الجھن میں ڈالنا نہ ہو، یعنی ایسی تفسیر بیان کر دیں مفسر کہ اس سے لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ تشویش میں پڑ جائیں، الجھن میں پڑ جائیں، ان کو سمجھ ہی نہ آئے، تو ایسی تفسیر جو ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ ان شرائط کے بغیر جتنی بھی شرائط آپ کے سامنے مذکور ہوئی ہیں، ان شرائط کے بغیر جو ہے وہ تفسیر اشاری قابل قبول نہیں ہے، اور اس وقت اگر یہ شرائط نہیں پائی جاتی اس میں، یا یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں یہ باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ وہ ظاہری معنی کے منافی بھی ہے، یا پھر وہ اس کا یہ دعویٰ کہ یہی مراد ہے، یا کوئی نامعقول تفسیر ہے، یا پھر کوئی اس کا شرعی یا عقلی معارض موجود ہے، یا پھر لوگوں کے ذہنوں کو تشویش میں ڈالنا مقصود ہے اس کا، تو اس وقت وہ خواہش اور ممنوع رائے کے ذریعے جو تفسیر کرنا ہے اس میں سے اس کو شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ شروط قبول التفسیر الاشاری والتفسیر الاشاری لا يكون مقبولا الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية قال السیوطی رحمہ اللہ وهذا الوجه او اشبهها بالصواب۔ اولا عدم التنافی مع المعنى الظاہر في النظم الكریم،
ثانيا عدم ادعاء أنه المراد وحده دون الظاهر دون الظاهر. ثالثا ألا يكون التأويل بعيدا سخيفا لا يحتمله اللفظ كتفسير الباطنية قوله تعالى وورث سليمان داود، أي أن الإمام عليا ورث النبي في علمه. رابعا ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي. خامسا ألا يكون فيه تشويش على أفهام الناس. وبدون هذه الشرائط لا يقبل التفسير الإشاري ويكون عند ذلك من قبيل التفسير بالهوى والرأي المنهى عنه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. تفسیر اشاری کے مقبول ہونے کی شرائط. تفسیر اشاری اسی وقت قابل قبول ہوگی یا اس کو قبول کیا جائے گا جب اس میں جو ہے وہ آنے والی شرائط جو ہیں وہ پائی جائیں. علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ جو ہے یہ ثواب کے درستگی کے زیادہ قریب ہے. نمبر ایک، پہلی جو وجہ ہے یا پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ نظم قرآن کے ظاہری معنی کے منافی نہ ہو. عدم التنافی مع المعنی الظاہر فی النظم الکریم، نظم قرآن کے جو ظاہری معنی ہے اس کے منافی نہ ہو. نمبر دو، یہ دعویٰ نہ ہو کہ صرف یہی مراد ہے، ظاہری معنی مراد نہیں ہے. نمبر تین، تیسری شرط یہ ہے کہ ایسی ان یکون التعبیر بعیدا سخیفا، ایسی نامعقول یا پھسی تفسیر نہ ہو جس کا لفظ احتمال ہی نہ رکھے، جیسا کہ باطنیہ کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں ووارث سلیمان داود، کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے قائم مقام ہوئے، کہ ای ان الامام علی ورث النبی فی علمہ، کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے علم میں ان کے وارث ہوئے. رابعاً، چوتھی شرط یہ ہے تفسیر اشاری کے قابل قبول ہونے کے لیے کہ اللہ یکون لہ معارض شرعی و عقلی، کہ اس کے لیے اس کا کوئی جو ہے وہ اس تفسیر کا کوئی شرعی یا عقلی معارض موجود نہ ہو. اگر کوئی عقلی یا شرعی معارض موجود ہوگا تو وہ تفسیر قابل قبول نہیں ہوگی. خامساً اللہ یکون فیہ تشویش علی افہام الناس، اس کے اندر جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو کسی تشویش میں ڈالنا نہ ہو، یعنی ایسی تفسیر ہو کہ جس سے لوگوں کے ذہن تشویش میں نہ پڑیں تو وہ قابل قبول ہے. اگر ایسی ہے کہ اس سے لوگوں کے ذہن میں تشویش آ جاتی ہے یا لوگ جو ہے وہ تشویش میں ان کے ذہن پڑ جاتے ہیں، الجھن میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ پھر تفسیر اشاری قابل قبول نہیں ہوگی. وبدون هذه الشرائط لا يقبل التفسير الاشاری، ان شرائط کے بغیر تفسیر اشاری جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی یا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ويكون عند ذلك من قبیل التفسیر بالهوى والرأي المنهى عنه، اور وہ اس وقت وہ خواہش اور ممنوع رائے کے ذریعے تفسیر میں سے شمار ہوگی. واللہ الموفق والہادی الی سواء السبیل، اللہ ہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے اور توفیق بخشنے والے ہیں. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تفسیر اشاری کے مقبول ہونے کی شرائط کو تفصیل سے پڑھا ہے. تو مصنف نے یہاں پر 5 شرائط جو ہیں وہ ذکر کی ہیں تفسیر اشاری کے مقبول ہونے کی. اگر ان 5 شرائط میں سے کوئی شرط اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ تفسیر اشاری قابل قبول نہیں ہوگی. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، مصنف نے تفسیر کے مقبول ہونے کی کتنی شرائط ذکر کی ہیں، یعنی تفسیر اشاری کے مقبول ہونے کی کتنی شرائط ذکر کی ہیں. نمبر 2، جس تفسیر کا کوئی شرعی یا عقلی معارض موجود ہو تو وہ تفسیر قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.